یہ جو احباب کھڑے ہیں ان سے دوبارہ التماس ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں۔ دوسرا یہ جو نوجوان انتظامیہ کے راداری میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ احباب راداری کے اندر اور گیٹ کے سامنے احباب کو کھڑا نہ ہونے دیں، ان کو کہیں کہ وہ پنڈال میں آ کے بیٹھ جائیں۔ احباب عزیز وقار، بڑی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ دعوت خطاب پیش کرتا ہوں شیخ الحدیث استاد العلماء سرمایہ اہل سنت جناب حضرت مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو کہ داتا نگر لاہور سے تشریف لائے ہیں اور اہل سنت کی عظیم درسگاہ جامعہ نظامیہ کے مدرس ہیں، تشریف لاتی ہیں، اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے دلوں کو معزز و منور فرماتی ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے محبت سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آستانہ علیہ مانگل شریف۔ غازی ملت ممتاز قادری، غازی ملت ممتاز قادری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ جی ٹھیک۔ لواؤ یارا نعرے لواؤ، بزرگار ہیں نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، آستانہ عالیہ مانگل شریف، آستانہ عالیہ مانگل شریف، غازی ملت ممتاز قادری۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر ادب و احترام کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جتنے بھی احباب ہیں بالکل خاموشی کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں اور بڑی توجہ کے ساتھ قبلہ کا خطاب جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ تمام احباب کے سامنے جتنے احباب کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں اور ادب و احترام کے ساتھ قبلہ کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ حضرات سامعین گرامی، سامعین محترم، سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد عمار سعید حسنات مرتضی زید مجدہ الکریم، آپ حضرات بڑی محبت سے تشریف فرما ہیں، بڑی عقیدت سے یہاں بیٹھے ہیں، اور حضرت صاحبزادہ صاحب کے حکم سے میں بیماری کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ دو چار باتیں میں صرف آپ حضرات سے کروں گا۔ صاحبزادہ جن کے بزرگوں کے آراس ہو رہے ہیں، وہ تو ان کے بارے میں صرف میں ایک بات کہہ کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قیامت کے دن جب حضور علیہ السلام چلیں گے نا، اس وقت دنیا کو پتہ چلے گا کہ اب حضور آ رہے ہیں۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں اس وقت مجھے پھر کیا کہا جائے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
میں چونکہ جب سے ملک ممتاز حسین قادری نے یہ کام کیا ہے، میں اس وقت سے آج تک تحفظ ناموس رسالت پر ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ تیجا ہو، 40واں ہو، عید ہو، بقرعید ہو، 11ویں شریف کا جلسہ ہو، میلاد شریف کا جلسہ ہو، عرس مبارک ہو، سالانہ دستار فضیلت کا جلسہ ہو، میں اس وقت سے ایک ہی تقریر کر رہا ہوں۔ ایک تقریر سے مراد یہ نہیں ایک ہی مجھے یاد ہے، یہ مراد نہیں، ایک ہی عنوان پر تقریر کرتا ہوں، اور وہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے مشائخ علماء سارے یہ کیوں ناموس رسالت پر گفتگو کر رہے ہیں؟ بھائی تسی گلاں کرنیاں تو پھر میں تقریر کو نہیں کرنی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ گل سننی تھی۔ توجہ، میدان احد میں آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کافروں نے گھیرے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ وہاں حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور کے سامنے کھڑے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں۔ میں ایک گل اور بھی نال کراں کہ جس قوم دے ہاتھے جو تلوار ڈہ پاندی نا، وہ قوم کدی دنیا دے سر اٹھا کے چل نہیں سکتی۔ آج ہر آدمی یہ کہتا ہے او جی اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ میں کہا جی اخلاق سے پھیلا ہے تے رسول اللہ 27 غزوات تلوار پکڑ کے تشریف لے گیا، انہوں کی کہو گے؟ اے انگریز ادھر جیڑا پھوک ماردا مسلمانوں نو سمجھ ہوندی کوئی نہیں۔ اقبال کہتا ہے چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار۔ کہنا جڑی وڈیاں گلائیاں وہ تو چھپا دیتیاں، تے جڑی انگریزاں آلے ایجاد کیتے اور روح تے مر گئی تے بدن بیدار ہو گیا۔ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ تلواراں کتنی ٹوٹیاں، انہوں نے ایک گل چھپا کے رکھنی، انہوں نے صرف گڈیاں پتنگاں دسنیاں بھائی گڈیاں کتنی ٹوٹیاں، تے انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ جناب میدان احد حضرت انس بن نضر نو کتنے زخم لگے، تے سعد بن ربیع نو 90 زخم لگے، تے پھر انہاں گل کی کیتی 90 زخم لگے ہوئے تے حضرت زید بن ثابت نو حضور نے بھیجا ہوئے سعد بن ربیع کو پوچھ کیا ہوا کی حال ہے، میں مختصر گل لگے سعد بن ربیع نو 90 زخم لگے ہوئے، ایک روایت کے مطابق 70 زخم لگے ہوئے، تے آخری سانس لے رہا ہے زید بن ثابت پہنچے تے انہاں کیا رسول اللہ تانوں سلام کہندے، انہاں کہا جی میرا بھی سلام عرض کر دینا، تے اے وی نال پوچھنا میں حضور پوچھ رہے سن تہاڈا حال کیویں، اس حالت وچ حال پوچھا جا رہا ہے بھی دسو جی تہاڈا حال کیویں، تے سعد بن ربیع نے عرض کیتی جا کے عرض کرنا بھائی مینوں جنت دی خوشبو آ رہی۔ اسی ایویں دن رات جناب تحفظ ناموس رسالت دی گل کرنے جے تسی سارے تحفظ ناموس رسالت دی گل کرو جتھے بیٹھو تواڈے سارے دے پتر جوان جنہاں دے نہیں انہاں دے چھوٹے جناب سینے نال لا کے کھڈاندے نے او جی میرا پتر ہے، کسی دے پوترے جوان کسی دے دوترے جوان، تے غازی ممتاز حسین قادری جس ویلے گولیاں ماریاں او 2 مہینے دا پتر سی، اس ویلے 2 مہینے دا پتر، انہیں تو سینے نال بھی رج کے نہیں لایا، تے کیڑی گل اس نو جناب کیتی 65 ایجنسیاں نے او دے کولوں تحقیق کیتی، انہاں کہا دس ہوئے غازی تیرے پیچھے کون ہے، اور تینوں کنے پڑھائیاں نے گلاں تو گولیاں ماریاں، کیڑے مولوی پیر نے تینوں یہ گل کیتی، کیڑے پندے پیسے دیتے، 65 ایجنسیاں امریکہ دے حوالے بھی نہ کیتا غازی ممتاز نو بھئی تسی دے کولوں پوچھو دے پیچھے کون ہے، تے غازی ممتاز حسین قادری کو گل کیتی، انہیں کہا جلیو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں، میں محبت رسول وچ ماریا ہے سارا کچھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی تیرے جان نثار، ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیری جرأت کو، غازی تیری جرأت کو۔ اور بھائی تسی ڈر کے نعرہ لا رہے ہو، تانوں کوئی پریشانی ہے تو پھر ول کر کے نعرہ لاؤ، تانوں غازی دا کوئی نہیں پتہ بھی غازی کیڑی شے ہے، غازی نے تے پاکستان دا رخ موڑ دیتا ہے۔ غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے
غازی ممتاز حسین قادری خود دسیا مفتی حنیف صاحب نو جدو اندر گئے جیل وچ ملاقات ہوئی اسی تے گئے تے ساڑی تے انہاں ملاقات ہی نہ ہون دتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اسی سارے گئے انہاں کہا بھائی ہائی کورٹ کو اجازت لے کے آؤ اسی تے جیل دے باہر ہی بیٹھ کے مڑ آئے سانو انہاں ملاقات نہ کرن دتی مفتی حنیف صاحب دی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل دے اندر غازی کورٹ غازی نال غازی نے کہا جناب اعلی حضرت بریلوی خواب وچ آئے تے مینوں سلوٹ ماریا انہاں کہا جنیا میں لکھ کے ناموس رسول دی حفاظت کیتی تو گولیاں مار کے کیتی میں تینوں سلوٹ مارنا ہے اس واسطے اسی کوئی کچی گل نہیں کرتے جدو یہ نام نہاد پرویز علی شاہ جج نے فیصلہ سنایا غازی صاحب نے ایک سپرنٹینڈنٹ جیل تے ایک غازی صاحب تے ایک جج وقت تو پہلے آ گیا نہ غازی دا پیو آیا نہ بھائی آئے نہ وکیل آئے جج بہ گیا کہنا جی غازی نو نپ کے لے آؤ فیصلہ سنانے غازی صاحب آ گئے فیصلہ سنایا انہیں انگریزی غازی کو جان لگا تے غازی صاحب فرمان لگے یارا میں نو انگریزی آندی کوئی نہیں تو کی بکیا میں نو ذرا دوبارہ سنا میں نو انگلش اتنی تے آندی کوئی نہیں اے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سننا میں لاہور ایک گل کرنا ہونا بھئی جیڑا رسول اللہ دے نام تے مال روڈ ہوتے آنسو گیس نہیں نہ کھا سکدا اس نو حق ہی کوئی نہیں محبت رسول دی گل کر ساڑیاں جانا بڑیاں قیمتی مولی خادم دی پگڑی بڑی قیمتی کیوں جی پیر مکی جمعہ جو پڑھانا یہ دین نو تھم دیتی پھرنا جدو رسول اللہ دی ناموس دا مسئلہ آوے تو پھر اپنی عزتاں مار روڈ تے اسی جدو جلوس کڑیا نا پچھلے غازی صاحب جدو انہوں نے سزا سنائی تے پولیس نے ساڑے تے پناہ وٹے بھی مارے آنسو گیس بھی مارے ڈنڈے بھی مارے تے گڈی لے آئے کہندے جی مولانا نو وچ پاؤ چلیے نسیے تو میں کہا مولانا آج نہیں جان گے جی مولانا نس گیا مار روڈ تو پھر غازی تو گل کنے کر دیا میں پولیس والے نو کیا افسر نو ڈی ایس پی سی کی پتنی کون میں آکھا ہے تو ٹینک بھی چڑھا دینا تے ہائی کورٹ دے سامنے اسی جانا کوئی نہیں زور دی نماز بھی اتھے پڑھی اثر دی بھی پڑھی مغرب دی پڑھی عشاء ویلے گوڑا ہاتھ رکھ کے انہاں کہ ہن تے جان چھوڑو ساڈی گلاں بندہ کرے وڈیاں وڈیاں عشق رسول دیاں تے جے آنسو گیس بھی حضور دے نام تے نہ کھائے جے کدی اکھ دینی پے گئی حضور دے نام تے او اکھ دے گا جے زندگی کدی ڈنڈا بھی نہیں کھادا رسول اللہ دے نام تے جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے سہبے درد تے حال ہو روندے ٹکڑے بھان تے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے زلف دے پیچ کمند اندر جد پھنس جائے پھر پھڑکڑا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی عالمہ کچے دودھ نو رڑکنا کی حضور دی محبت او میں گلے کر رہا غازی ممتاز حسین قادری پیسے دی نہیں لوڑ تسی جیب وچ پاسو او مہربانی تہاڈی خدا نے او بندے ہو میں پیر مکی دا خطیب ہاں تانوں پتہ ہے پیسے کتنے لبنے نو تھے تانوں پتہ ہے کتنے پیسہ کٹھا ہوندا ہوتے میں نو ویسے کوئی نہیں دیندے لیکن یارا گل اے کرنی سرکار نے مجھے اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں پھر کہانی آکھنا پیسے وال ویکھنا نعت خان نعت پڑھن لگ جا کہندا سرکار نے مجھے اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں پھر ویکھیا کہ پیسے کیڑا دے رہا یا تے گل نہ کر یا بندے دے پتراں والی گل ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو توجہ غازی ممتاز حسین قادری گل کے کی تھی آج پوری دنیا لرزہ بر اندام ہے کہندے نوئے سیاسی جماعتاں نو کیا امریکہ نے کہندا اٹھو اے غازی دے جلوس نکلن شروع ہو گئے غازی دی گل ہونی شروع ہو گئی تسی اٹھو قوم دا رخ موڑو قوم کیڑے پاسے چل پئی اے تے پاکستان نہیں پوری دنیا دا رخ مڑ جائے گا ہاں جی زاں کے ملت را حیات از عشق اس برگو سازے کائنات از عشق اس اقبال کہندا جے امت زندہ رہ سکتی نا عزت نال تے حضور دی محبت نال رہ سکتی اس تو علاوہ چاج ہی کوئی نہیں زندہ رہن دا چاج کوئی نہیں اس تو علاوہ روح را جز عشق او آرام نیست عشق او روز است پورا شام نیست اقبال کہندا ہے روح ہوئے بلالی تے محبت رسول تو بغیر اس روح نو چین ہی کوئی نہیں اقبال کہندا عشق رسول ایک ایسا چمک دو یا دن نے جدے کدی رات آئی کوئی نہیں اقبال یہ کس عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے
اقبال کہندا ہے ساری دنیا تے حکومت تے سکندر ذوالقرنین کی تھی، او دا نام کوئی نہیں جاندا، نام لیندا کوئی نہیں، پوری دنیا تے بلال بلال ہو رہی، آخر وجہ کیا؟ دل زیش کے توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے اس دل وچ محبت رسول ہو، ورنہ چلے 8 تلوارا پکڑ کے صحابہ بدر وال چل پے، 8 تلوارا تے بندہ اگے 1000 کھڑیا، صحابہ ایک گل بھی نہیں پوچھی، حضور جنہاں نال لڑان چلے ہو تلواراں تے پوریاں دیو، 8 تلوارا۔ آج جناب ہر مسلمان دی ٹنگا کمیاں جائے، او جی مولانا صاحب سخت بات نہیں کرنی چاہیے، او جی مولانا صاحب ذرا انسان کو اپنا قابو پا کر بات کرنی چاہیے۔ میں کہا جی ہر گل وچ قابو رکھو، حضور دی محبت وچ قابو نہیں ہوندا، پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ اور اقبال کہندا صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بدقدہ تصورات۔ اقبال کہتا ہے محبت رسول۔ اور جب آخری میں دوسری گل کرن لگا، صحابہ جب حضور نے پوچھا نا بار بار بھئی جانا چاہیے کہ نہیں، تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، انہاں گل کی تھی، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ رہے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ حضور بدر تے ہے کھڑیا، حکم دیو 8 تلوارا نہ کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں گے، حکم تو دیو تو۔ اس واسطے آج حضور دی محبت جدو دلہ جو نکل گئی، ہر بندہ ڈر دا شکار ہے، آئے ہوئے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، کی ہو جانا ہے بھائی۔ غازی ممتاز دا جڑا نا نہیں لیندا بندہ، وہ اپنے پتر 2 مہینے دا چھڑ کے کسے گستاخ نو مار سکتا، جیڑا یرکیا ہویا کمیٹیاں کولو تے یا حکومت، میں ہن تانوں پتہ ہے میں پیر مکی دا خطیب ہاں تے اوقاف دا میں سرکاری خطیب ہاں، لیکن ہر جمعہ میں آخری سمجھ کے پڑھاندا ہاں، اس تو بعد انہاں مینوں کٹ دینا ہے۔ ہر جمعہ میں کہا جی اپنی تنخواہ بچانی یا ناموس رسالت دی گل کر، اے پگڑیاں اے عزتاں اے استاد العلماء یا حدیثاں کدے نہ تے پڑھان دیا، جدوں حضور دے ناموس دا مسئلہ آوے تے پھر تنخواہ ول جڑا ویکھے، صحابہ تے سمندر تے دریا نہیں ویکھے یار، تے اساں جناب تنخواہاں ویکھیے۔ پرویز مشرف دے دور وچ میں 2 واری جیل گیا تے انہاں میں تانوں پتہ ہے جڑا دادا صاحب دا خطیب ہے وہ میرا شاگرد ہے اس ویلے، اس واسطے میں نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی اعزاز ہے، وہ اس دا اعزاز ہے کہ انہیں ساڑھے کوڑ پڑھیا، میرا اعزاز کوئی نہیں کہ وہ دادا صاحب دا خطیب ہے۔ میں تو انہوں دسنا یہ چاہتا کہ میرا آج بھی سکیل 7واں ہے، کہ دادا صاحب دا خطیب جڑا وہ میرا شاگرد ہے، وہ کہنے جو اس مولوی یہ بڑا ظالم مولوی ہے، انہوں اتھی دفتر چل کے آوے میرا سکیل ودھاؤ، میں کہا جی نا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ دو، ایسے جلوے پر کروں لاکھ حوروں کو نثار۔ یہ تو تبلیغی جماعت آئے نہ بسترے چک کے طارق جمیل کہندا اتنی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ملے گی، چلو دین کا کام کرو۔ میں کہا پھٹے منہ تیرا پلیتا، ایسے جلوے پر کروں لاکھ حوروں کو نثار۔ اہل سنت و جماعت یہ جیاں کچیاں گلاں نہیں کردے۔ اور آج اللہ دی شان ویکھو، اتنے صاحبزادہ صاحب دی قیادت جے عرس مبارک ہو رہا، تسی ایتھے بیٹھے ہو، بزرگاں دا عرس ہو رہا، تے اج او رات ہے صبح 7 بجے 1929 30 تے 31 اکتوبر دی جڑی رات ہے، سویرے 7 بجے میاں والی جیل وچ 1929 31 تے 30 اکتوبر دی درمیانی رات سویرے 7 بجے غازی اسلام غازی علم الدین شہید کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ آج یہ رات اور بھی نسبت والی بن گئی ہے۔ غازی علم الدین شہید نو مولا علی نو حضور نے بھیجا، فرمایا علی جاؤ تے غازی علم الدین نو کٹ کے لیاؤ جیل چوں۔ حضور نے اس واسطے غازی علم الدین نو کٹایا، فرمایا تاکہ قیامت تک کوئی گل نہ کرے بھائی حضور بے اختیار شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ جب چک کے لے گئے نا مولا علی غازی علم الدین شہید نو، تے حضور نے پھر انہوں غازی نو سینے نال لایا تے نالے پیشانی چومی۔ توجہ، نبی علیہ السلام نے غازی علم الدین نو فرمایا بھئی ایک صورت تے اے وے کہ اسی تینوں آزاد کرا کے لے آیا، تو ان آزاد ہے تینوں کوئی نہیں گرفتار کر سکتا۔ دوسری صورت اے وے کہ میرے نا تے قربان ہو جا۔
تاکہ قیامت تک کوئی موزی حکومتاں بے شرم ہو جان، حکومتاں بے ضمیر ہو جان، حکومتاں غلام ہو جان، حکمران امریکہ تے اد یہود و ہنود دے حکم جناب غلام ہو جان، اور رسول اللہ دے عزت دے قانون نو کالا کہن لگ پون، اور علماء بات کرن تے کہے کہ ان کے فتوے میں جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ فرمایا غازی ایک صورت ہے کہ تو آزاد ہے، دوسری صورت ہے کہ میرے نا تے قربان ہو جا۔ قیامت تک جدوں حکمران بے ضمیر ہو جان تو پھر دنیا نو پتہ ہوئے کہ غازی جا پتر بھی ماما جمے۔ غازی علم الدین شہید نے کی کیا گل کی تھی حضور دی بارگاہ وچ، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ غازی علم الدین شہید ایک گھنٹہ پھانسی تے لٹکائی رکھیا انہوں نے، 7 بجے لٹکایا تے 8 بجے لاش اتاری۔ رائے محمد کمال نے جڑی کتاب، میں اپنے کول کوئی گل نہیں کر رہا، مطلب تسی سمجھو مولانا کوئی الہامی باتاں کر رہے ہیں، کوئی ایویں جناب لطیفے بازیاں، اودے وچ لکھیا بھائی گھنٹہ غازی نو لٹکائے رکھیا۔ یار ہن میں جڑی تہاڈے نال گل کرن لگا نا، اسی یہ فیصلہ کرنا ہے، اے تسی ہر جگہ اٹھنا ہے، اے اسی فیصلہ کرنا ہے کہ 1929 اور 2011 وچ فرق کرنا پوسی۔ 1929 چ انگریزاں دی حکومت آئی، ہن تسی دسو تسی کون ہو؟ غازی ممتاز حسین قادری نو جیل وچ کیوں رکھے ہوئے نے؟ اور جج نام نے ہاتھ بھی یہ گل کرنا کہ غازی تو اسلام دے مطابق صحیح کیتا ہے، اور پاگل دے بچے ہو جدو اسلام دے مطابق صحیح کیتا ہے کہ رسول اللہ دے قانون دے مقابلے وچ کیڑا قانون ہے جڑا غازی نو سزا دے؟ تو ہن غازی اے نہیں مطلب کہ غازی کوئی ڈرے ہویا کہ سانو جناب پیغام اندروں بھیج رہا اٹھو تاریخ چلاؤ، نہ غازی صاحب نو جدوں نے سزا سنائی اس نام نے ہاتھ جج نے، تے غازی صاحب نے کہا اردو چ مینوں سنا دوبارہ تو کی کیا؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کہندا اس پرویز علی شاہ نے دوبارہ غازی صاحب نو سزا سنائی کہ میں 2 بار تجھے سزائے موت دیتا ہوں۔ ہن اگلے سینہ تھام کے سننی گل، جیڑا خالی حضور دے نام تے بریانیاں کھاوے تے پیسے جیب وچ پا کے تے مال روڈ تے سانو لاہور نظر نہ آوے۔ میں تو میری محفل تے جڑا کوئی بندہ نعت پڑھے نا تو میں کو پوچھتا مار روڈ تے آیا سی؟ ہاں جڑا خطیب بھی ہوئے مار روڈ تے ساڑھے نال آئے ہو تو پھر تیری تقریر سنیا، خالی جناب جیب بھر کے حضور دے نام تے اندر جا کے بہ جانا، اے گل تے نہیں نا مار روڈ تے آ کے ڈنڈے بھی کھا حضور دے نام تے، جے پیسے لینا تو ڈنڈے بھی کھا۔ ہاں جے تھانے جے چکن آون پولیس والے تو تیار بھی بیٹھ، لے جاؤ جتھے لے جانا۔ گلہ اتنی جناب ہم جناب میں ہر وقت عشق رسول میں مست رہتا ہوں، میں کہ جی کیڑی شے نے کہا مست رہنا تو کھا کھا کے جناب تے نعت خانہ جناب ہے جی سرکار آ گئے جناب ڈانس کر کے تے چلے جاون، اے کوئی گلاں کرن والیاں؟ صحیح رسول اللہ دی دین تے کم کرو جے کرنا ہے تے۔ ہاں علماء دی ذمہ داری، علماء جناب ہر ممبر تے غازی دا نام ضرور لون۔ پنڈی دے مجذوب نے کیا مفتی حنیف نو نے کیا اسی غازی نو رکھے ہی تاں میں زندہ کہ اسی غازی دے ذریعے مومن تے منافق دی پہچان کرانی۔ ساری زندگی ایک ساڑا شیخ الاسلام ہے، وہ ساری زندگی حضور دے نام تے عشق دیاں تقریراں کردا رہا تے ہن کہندا غازی ممتاز حسین قادری قاتل ہے، ہن کہندا قاتل ہے۔ میں کہا ساری زندگی تو جنگ تو چل کے آیا، تیرے کو سائیکل بھی کوئی نہیں، آج حضور دے نام تے تینوں اتنا کچھ ملیا تے آج تو حضور دی محبت نو بھول گیا۔ تو کہندا غازی ممتاز حسین قادری قاتل ہے، نالے تو کہندا مینوں حضور دی زیارت ہوئی، زیارت تے ہوئی پیر میرے نشان ہو۔ ایک جھلک ویکھی الطیف سرا من طلاتی و شذو بدا من وفرتہی فسکرت ہنا من نظرتہی، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میں یادے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں۔ گل سمجھ آئی؟ زیارت تے ہوئی پیر میرے نشان، ایک جھلک ویکھی تے فرماندے روندیاں نینا نو سمجھا رہی، پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال۔ اگے پیر صاحب کی کہندے فرماندے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سرشارت بے تاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نگاہاں نال۔ تو کہنا میں نے حضور دی زیارت ہوئی تے پیر میرے علی شاہ کہنا میں تے بھج گیا کباب دی طرح، صرف ایک جھلک ویکھی
تے تو آج غازی ممتاز حسین قادری دے بارے یہ گلاں کرنا تو سانو دس ہے گل اے میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا میرا پتہ لاہور جامع نظامیہ موجود ہے اگر کوئی اس دے منن والا بندہ ساڈے نال گل کرنا چاہندا ہے تے ہر وقت اسی حاضر ہاں پھر تو جناب نال اوتھے 13 گھنٹے دے خطاب وچ تو کی کہنا مولوی جاہل ہوتے ہیں مولوی تو یہ تینوں آپ حدیث پڑھن لگیا تو فافتاؤ تینوں پڑھنا نہیں آیا تو بخاری دی حدیث کٹ کے پڑھی تو فافتاؤ بغیر علم پڑھیا تینوں یہ بھی نہیں پتا ناقص واوی کی ہوندا تے محمود اللام کی ہوندا تو پہلے آ میرے کو صرف صغیر پڑھ افتا یفتی افتان دی پھر میں تینوں دس تینوں یہ بھی نہیں پتا اللہ دا اسم منصوب ہوندا اللہ الجمع تو پڑھ رہا تو تے نامیر کوئی نہیں پڑھی غازی ممتاز حسین قادری تے ملت دا ہیرو ہے جس نو شک ہے اسی تیار دور کرنے واسطے تیار ہے غازی ممتاز حسین قادری دے بارے گلاں کرنا تو اس واسطے جنہاں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا انہاں نو یہ سوچنا پیسی کہ کل تک جڑا عشق رسول تے تقریراں کر کے پوری قوم نو نچاندا رہیا قوم دیاں جیباں صاف کردا رہیا اج انہوں کی ہویا غازی ممتاز پوری ملت ایک طرف کھڑی اے ساڈے مشائخ بیٹھے علماء بیٹھے اے علماء بیٹھے تسی سارے مجمع وچ بیٹھے ہو کسے بندے نو غازی ممتاز حسین قادری دے بارے کوئی پریشانی نہیں اس نو کیڑی پریشانی ہوئی وہابی دیوبندی شیعہ بھی اس مسئلے پیچھے کھڑے ہیں سنیاں دے او کہندے نے تہاڈا ہیرو تے ساڈا بھی ہیرو ہے سبحان اللہ غازی ممتاز حسین قادری انہیں تو ملت دا رخ موڑ دیتا ہے نوجوان خدا دی قسم فلماں ویکھنے والے او ساڈے کول آندے دسو جی اساں کیڑی کم کر سکدے ساڈے کول کم لو میں کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روئے محمد میں کہا روئے محمد پا دیتی انہیں او نوجوان جڑے فلماں ڈرامے ویکھدے مال روڈ تے کہندے او حضرت جی تسی پیچھے ہٹو اسی پہلے گولیاں کھا سکتے کمال دی گل ہے تواڈی سبحان اللہ اس واسطے حضور دی محبت اور حضور دی غلامی میں گل جڑی کر لگا غازی صاحب والی غازی صاحب نے اس نو کی کیا ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سننی گل ہے تو پھر جا کے ہر جگہ غازی دا نام ضرور لینا ہے تاکہ زرداری نو تے سارے نو پتہ چلے بھائی ہن غازی نو چھوڑے بغیر چارہ نہیں ہاں اے ہر بندے نو تسی جتھی بھی بیٹھو انہوں کہا یار غازی واہ کام کیتا ہے وہ غازی تیری کیا بات ہے اور یار اتنا نام ہی تسی نہیں لے سکتے اتنے بھی ڈر دیو غازی دا نام دے لو غازی صاحب نے اس جج نو کی فرمایا پرویز علی شاہ نو فرمایا اوے جج اے میں نو دسی جا تو میں نو جڑی 2 واری سزائے موت سنائی شام تک ادھے تے عمل ہو جائے گا غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار غلام یہ رسول میں اے گل ہے انہیں تو قرون اولا دی یاد تازہ کر دیتی جج سپرینٹینڈنٹ جیل اڈیالہ دا کہندا ہے میں ویکھیا بھئی غازی نو پسینہ آنا چاہیے سی تے جدوں جج اٹھیا تے اودے گٹے تک اپنا پسینہ آیا ہویا سی اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ما ممکن است اقبال کہندا جتھے عشق اوتھے مومن جتھے مومن اوتھے عشق دنیا جنوں ناممکن سمجھے کہ جی یہ کیویں ہو سکنا اس واسطے تے امریکہ پھر لرزہ بر اندام ہے کہ جناب اسی نو موت دی سزا سنوائی تے پھر جناب غازی دلیر ہے میں کہا جی یہ گل کوئی یہ جی تھوڑی بھئی یہ کوئی مطلب عشق دا ذوقہ ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی عشقری جے دے پین کھیڑے کون آخدا جان بچا لیندا ہاں اللہ تعالیٰ ہر بندے نو محبت اپنے محبوب دے دیندا بھی کوئی نہیں چن چن کے دیندا کہندا اٹھے میرے نبی نال پیار کر جے دے کول نہیں تے اسی تو دے کول کوئی نہیں نا جناب کینیڈا بیٹھ کے مولانا روم نے لکھیا نا ایک واقعہ حکایت لکھی او دے آخر تے فرماندے عقل در شرخش چون خر در گل بخفت شرع عشق و عاشقی ہم عشق گفت مولانا روم فرماندے جدو عقل عشق دی شرع کرن لگی نا تے کھوتے دی طرح دلدل وچ پھس گئی تواڈے علاقے کھوتے ہوندے کہ نہیں ساڈے لاہور بھی بولی اکو جئی ہے جتھے تک چلے جاؤ مولانا روم کھوتے دی خصوصیت ہے مولانا نیازی فرماندے سن رحمت اللہ علیہ فرماندے سن جدو میں جیل وچ آیا نا تے مودودی نو نپ کے لے آئے مودودی جڑا سی جماعت اسلامی دا جڑا بانی مبانی انہوں جدو نپ کے لے آئے تے نیازی صاحب فرمانے سن دی منظر کشی اس طرح سی بھائی جس طرح کھوتیاں کن تو نپ کے لے آدے تے کھوتیاں کن تو نپو تے بڑی خار کھاندا جاندا بندہ اگا چھکدا
تے مولانا روم فرماندے بھائی جدو عقل عشق دی شرح کرن لگی تے کھوتے دی طرح دلدل وچ پھس گئی تے کھوتے دی یہ خصوصیت ہے بھائی آپو زور کوئی نہیں لاندا اونوں چک کے کڈنا پیدا تے میں آکھیا جی ساڈا بھی ایک کھوتا کینیڈا وچ پھس گیا دلدل وچ وہ ایک عشق دی شرح کرن لگا تے کہندا غازی ممتاز حسین قادری قاتل ہے اس کو قاتل کی سزا ملنی چاہیے میں کہا جی پورے پاکستان دے مفتی ایک طرف کھڑے شیوخ حدیث ایک طرف کھڑے صوفیاء علماء زہداء قاری حافظ عوام بچے بچیاں جوان بڈھے سارے ایک طرف کھڑے غازی تیرے جان نثار نہیں میں نعرہ نہیں لوا رہا ویسے میں گل کر رہا ہر بندہ یہ نعرہ لا رہا غازی تیرے جان نثار تے میں کہا تو کیڑے پاسوں کیڑا علم پڑھے جس علم نے تینوں یہ دسیا کہ جناب غازی ممتاز حسین قادری جڑا وہ قاتل ہے اس واسطے توجہ اور میں آخری گل کر کے تے اپنی گفتگو مکان لگا آخری گل تو انو دلیر کرن واسطے دلیری والی گل میں ملک شام گیا ہمس حضرت خالد بن ولید دا مزار ہے تے بڑی ساری مسجد ہے جڑی سلطان سلیم بنائی جدے بارے اقبال کہندا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب وڈی ساری مسجد ہے بہت وڈی تے مین روڈ دے باہر انج دو تلواراں بڑی ہوئیاں یہ مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ گزرن والا انہوں پتہ چلے بھائی بابا جی تلوار والے اندر لیٹے ہوئے بابا جی تلوار والے کیونکہ نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ دیا تلواراں میں جو ایک تلوار ہے جدو اسی اندر داخل ہوئے تے فانوس جڑے سن انہاں نال بھی تلواراں بڑی ہوئیاں ہر شے اندر تلوار انہوں نے جناب نقشے بنائے ہوئے تاکہ پتہ چلے بھی بابا جی تلوار والے لیٹے ہوئے ایس کونے تے مسجد ایس کونے تے خالد بن ولید دی قبر انور ہے اتے اس طرح گنبد جا بنیا بڑا سارا نہیں اندر ہی ہے مسجد دے نکا جا گنبد بنیا تے آپ دے نال آپ دے بیٹے عبد الرحمن بن خالد بھی لیٹے ہوئے سلام بھی کیتا خوشی بھی ہوئی تے تھوڑی جی غمی بھی ہوئی میں آکھا جی وطن کیڑا ہے تے قبراں کتھے آ بنوائیاں وطن تے مدینہ منورہ سی نا مکہ مکرمہ تے قبراں کتھے آ بنوائیاں تے خالد بن ولید دی قبر انور اتے بڑی وڈی ساری تلوار پئی میرے جہا بندہ انہوں چاہ بھی نہیں سکتا تے خالد بن ولید این چلان دے تے کیا وہ کوئی ڈانڈ بیٹھ کر کٹ دے مدینے پاک کوئی جم خانے بڑے ہوئے سن اقبال کہنا نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ حیبت مرد فقیر از لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ دی طاقت سی یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفتی محمد ابراہیم صاحب سکھر والے میں بھی وہ بھی ساڑھے نال سن تے میں بھی انہاں دے نال سی مفتی صاحب بڑا پیارا قصیدہ بردہ شریف پڑھ دے ہر مزار تے پڑھ دے رہا ہے میں آکھا جی میں نو قصیدہ بردہ شریف پورا یاد ہے میں قصیدہ بردہ دا بھی حافظ ہاں اول تا آخر ہاں جی پورا میں نو یاد ہے تے میں دورہ حدیث اول تا آخر سارے طالب علماں نو پڑھاندا بھی ہاں ترجمے نال ساڑھا سویرے جناب ظلم تو سنت من احیا الظلام اے فصل شروع ہونے لگی حضور دی شان والی دو فصل اسی پڑھ لیاں میں مفتی صاحب نو کیا میں آکھا جی دلیر بندے لیٹے تے ہن ایتھے شیر جڑے نا جے تانوں یاد ہن صحابہ دی دلیری والے تے پھر تے تسی پڑھو جے نہیں تے میں پڑھسا ہن ایتھے شیر دلیر بندے دے سامنے شیر بھی دلیر پڑھنے چاہیے انہاں کہا نہیں میں نو تے کوئی نہیں یاد میں آکھا پھر میں پڑھنا ہم الجبال فصل عنہم مسادمہم مازار آمنہم فی کل مستدمی فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف اللہم ادھا من الوخمی فرمایا اوہ میرے معبود دے غلام و امام بوسیری کہنے پہاڑا دے بارے صحابہ دے بارے کی پوچھ دے ہو ہم الجبال او تے پہاڑ ہے طاقت دے ہمت دے دلیری دے او تے پہاڑ سن جے تینوں یقین نہیں آندا تے انہاں جگہ کوڑو پوچھ جنہ جگہ صحابہ حاضر ہوئے جے تینوں نہیں پتا نہ وہ جگہ کیڑی آنتے میں تینوں دستا فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا بدر کوڑو پوچھتے احد کوڑو پوچھتے حنین کوڑو پوچھ صحابہ دی کیڑیاں دلیریاں ویکیاں کانہم فی ظہور الخیل نبت ربن من شدت الحزم لا من شدت حزمی فرمایا صحابہ گھوڑے دیا پیٹھا تے انج بیندے سن جی میں درخت ہو گیا ہوندا تے فرمایا اے نہ سمجھی بھائی اس واسطے بیندے انہاں نو بینڈ دی جانچ نہیں آندی بلکہ اس واسطے بیندے کوئی دلیر بڑے سن
اے میں شیر پڑھے خالد بن ولید دی قبر انور تے 2 سنتاں تے 3 وتر ارشاد ہے موڈا لا کے نا میں قبر انور دے نال باہر جڑی دیوار ہے اس نال پڑھیا تے نالے میں کہیا جناب تسی اتنے دلیر آدمی ہو کوئی ساڈے اندر بھی دلیری پاؤ اسی تو گھر بہ کے ٹنگا کمیاں رانیاں ساڈے لاہور ماما اپنے پتراں کہندیاں باہر نہ نکلنا بچہ حالات بڑے خراب ہیں ہاں میرا بچہ مت جان نہ چلی جائے تے میں لاہور تواڈے نال تے گل ہی کوئی نہیں گل تے اصل لاہوریاں نال ساڈی ہوندی میں کہا جے اندر تسی بچے نو بٹھایا تے رب رب خدا خدا وے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابو میں کہا جناب تسی بچے نو اندر بٹھائی رکھیا رب رب انہیں ڈنگی مچھر اندر واڑ دیتا ہسن والیاں گلاں نہیں ہے یہ رون والیاں گلاں ہاں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان جب تک اسی کلمہ پڑھتے ہیں اسلام ساڑھے کو زکات وصول کرتا رہے گا اور جڑا جناب 2008 زلزلہ آیا ساڑھی فوج دا ماٹو سی جہاد فی سبیل اللہ پرویز مشرف نے جہاد فی سبیل اللہ کر دیتا سورہ انفال کڈی سورہ توبہ کڈی تے رب 35,000 فوج اتنے مورچے میں دب کے مر گئی خدا خدا ایک ہی سمجھ دیں بھائی اسی اسلام دا کام نہیں کریں گے اسلام باقی نہیں رہے گا نہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ہاں ایک ہی میں ہو سکتا جدوں ابو جال تے ابو لہب اور کیا سی اسلام دی خدمت نہیں کرنی تے رب العالمین نے بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبی اور اب نے بلال نو حبشے تو بلا لیا سلمان نو فارس تو بلا لیا صہیب نو روم تو بلا لیا فرمایا اے میرے حبیب دے کام نہیں کردے تسی کرو میرا او کعبہ را بہائے کب نے حد عشق تدرواں را ببازاں سرد حد عشق اقبال کہتا جی بڑے لوگ اسلام دا کام نہیں نہ کرنگے وہ سمجھنگے کہ ساڑھے بغیر کام نہیں ہوندا تے رب العالمین پھر انہاں دی خدمات مسترد کر دے گا پھر چھوٹے چھوٹے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا دے گا خدا لو جی میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو مکانا تواڈے نال خالد بن ولید دی قبر تے ایک تے ساڑا جنرل اسلم بیگ ہے گل امید اور جدوں ٹی وی تے کوئی خبر آوے تو کہنے جی میرا تاثر یہ ہے میں کہا جی ہن کی جاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا نہ سکا نہ ہریا جدوں تسی جرنل ہے اس ویلے تو تانوں اسلام بھی یاد نہیں آیا تے امریکہ بھی یاد نہیں آیا بھئی اسی امریکہ دے غلام کیوں بنے بیٹھے ہیں تے اسی امریکہ نہیں اکھاں چک ہن جنرل امید گل بھی آ کے جناب کہندا ہمیں یہ کرنا چاہیے اور اسلم بیگ بھی کہندا ہمیں یہ کرنا چاہیے اور میں کہا جدوں تسی جرنل ہے اس ویلے تانوں کیوں نہیں گلاں یاد ہیں ہن جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا نہ سکا نہ ہریا کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل وریا میاں صاحب فرماتے جدوں کھیتی سک جائے پھر دھوپاں بھی چڑھن تے بارشاں بھی ہون کوئی فائدہ ہے ایک ساڑھے جرنیل خالد بن ولید آپ دی قبر دے باہر لکھیا کی ہے میں وہ گل سنا کے اے ساڑھے لوگ جڑے بوزدلیاں دا شکار ہوندے میں اج تک پیر مکی بھی اتلا سپیکر بند نہیں کیتا میرے خلاف کئی مقدمے ہون بھی قائم ہیں میں آکھا جی نہیں اے سپیکر اتلا چلے گا کہنے جی نہیں یہ قانون نہیں میں آکھا جی کیوں کوئی ہندوؤں دا ملک ہے کوئی ایتھے سکھ رانے کوئی یہودی رانے نے تھے جدو پاکستان کا مطلب کیا تے اتلے سپیکر تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی گل نہیں ہو سکتی اے تے ہوئے گی پرویز مشرف دے دور تو لے کے ہن تک میں سپیکر اتلا بند نہیں کیتا آئندہ پروگرام بھی کوئی نہیں جب تک دم ہے تھانے دار اندر آ گیا میرے حجرے وچ کہنے لگا مولانا آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو ہم ترس کھاتے ہیں اس پر یہ آپ کو ذویل شیر پر ہے میں انہوں کیا گل سن اے جڑے تو 2 پھول لائے نا اے تینوں لائے انگریزاں نے تو انگریزاں دے پھلاں نال اتنا وفادار ہے کہ تو مسجد دا بھی حیا نہیں کیتا ایک عالم دا بھی حیا نہیں کیتا تو مسجد اندر وڑایا اے تینوں انگریزاں نے پھول لائے تو اپنی تنخواہ حلال کرن آیا کہ مولانا نو روکیے کتلا سپیکر نہیں تے میں انہوں ایویں گل کیتی میں کہا میں بھی ایک سر تے پھول بدی پھرداں گا میں کہا اے بھی کسی دا پھول لے تے میں اندر جو تنخواہ کھانا یہ تو اس تنخواہ حلال کرنی تے میں بھی کوئی تنخواہ تے پیر مکی دی کھانا میں کہا ممبر دے کوئی تقاضے نہیں تیرے پھلاں دے تقاضے ہیں اے سپیکر بند نہیں ہونا اس نو عقل آ گئی خدا دی قسم جب تک اس علاقے جریا جمعہ میرے پیچھے پڑتا رہا وہ کہنے لگا میں نے سمجھ آ گئی گل جی میں پھلاں نال وفادار ہے تے تو آخر ممبر نال وفاداری نہیں کرنی حضرت امام احمد بن حنبل آج ساڑھے علماء نو بوزدلی سکھائی جاندی نہیں جی مولانا تحمل ہونا چاہیے میں آکھا جی تحمل اپنی ذات واسطے ہونا چاہیے وہ جو کینیڈا میں بیٹھا ہے نا شیخ فی الاسلام جڑا اسلام وچ بڈھا ہویا شیخ فی الاسلام اے نہیں کہ شیخ الاسلام ہے ہاں شیخ فی الاسلام صاحب وہ کہتے جی گستاخی ہونی چاہیے لفظ سری ہونا چاہیے ساتھ نیت بھی ہونی چاہیے میں کہا جی یہ کدوں دی تسا تعریف ایجاد کیتی اپنے کولوں اے کتھوں تسا پٹاری کھولی
اے نویاں نویاں جناب گستاخی رسول دیا تعریفہ کر رہے ہو. غزوہ صلح حدیبیہ دے مقام تے حضور تشریف فرماون. عروہ بن مسعود ہے جو مسلمان نہیں ہوئے, اج بعد جو نہ کلمہ پڑھیا, رسول اللہ نال گفتگو کر رہا ہے. حضرت عباد بن بشر حضور دے پیچھے کھڑے, انہیں گل کردے اودی آواز اچھی ہو گئی عروہ بن مسعود دی. تے حضرت عباد بن بشر نو حضور دے سامنے بیٹھے سن, کم از کم مسئلہ تو پوچھ لیندے, حضور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم والی ایت تے مسلماناں واسطے نازل ہوئی کہ مسلمان تہاڈی آواز تو آواز اچھی نہ کرن, اے تے بندہ کافر ہے. حضور تسی کی فرماندے ہو, اے دا کوئی جرم بندا بھی ہے کہ نہیں, جے بندا ہے تو دی سزا کیویں؟ حضرت عباد بن بشر نے حضور کو نہیں پوچھا, حضور ہے کی مسئلہ ہے تہاڈے اگے آواز اچھی کر رہا. حضرت عباد بن بشر حضور دے پیچھے کھڑے تے عروہ بن مسعود دے موڈے تے ہاتھ ماریا, فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہا؟ تے اگلی گل جڑی آپ نے فرمائی, فرمایا جی ہن حضور دی آواز تو اچھی آواز ہوئی نا تو میں تیری دوڑ لا دیا. کہنا تو جناب گستاخی کے لیے نیت ہونی چاہیے. حضرت اسید بن عزیر غزوہ خندق دے موقع تے رسول اللہ کو آئے تھے, عیینہ بن حصن قبیلہ غطفان دا سردار حضور دے سامنے انج لتاں لمبیاں کر کے بیٹھے انج کر کے. آج سانو اے پڑھایا جانا کہ جڑا حضور دی گستاخی کرے نا اس نو کیا جائے اچھے بچے ایسا نہیں کرتے. یعنی مولانا صاحب یہ جی گفتگو کیتے کرو, بھائی آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں, ہمارے نبی ہیں, ایسی باتیں نہیں کی جاتی. آپ ایسی بات, آج ہمیں یہ پڑھایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہن رسول اللہ دے غلام آئے, انہیں لتا ہے کافر, عیینہ بن حصن کافر ہے, حضور کے سامنے ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے. تو حضرت اسید بن عزیر کو آ کر حضور سے مسئلہ تو پوچھنا چاہیے تھا. ساڑھے کو 50 سال سنیاں دی عمر ہو جاندی, پوچھن آ جاندے مولانا صاحب انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں کہا 50 سال تیری عمر ہو گئی ہے جی, تینوں حضور دی شان نہیں سمجھا, ہن اس سے پیچھے ہونا کہ ہن تے اثر ہو گئی ہے, سورج غروب ہون لگا. 50 سال تک تینوں سمجھ نہیں آئی رسول اللہ دا نام پوچھن چومنا چاہیے. میں کہا اپنے ایمان کو بھی کدے پوچھا کر کہ مینوں رسول اللہ نال کیویں پیار کرنا چاہیے, اندروں بھی کوئی فتوی لیا کر. ساری قوم پاکستانی زرداری ہوئے, گیلانی ہوئے, نواز شریف ہوئے, شہباز شریف ہوئے, عمران خان ہوئے, شجاعت حسین ہوئے, جناب فضل الرحمان دیوبندی ہوئے, وہابی ساجد میر ہوئے, جناب شیعہ ساجد علی نقوی ہوئے, جدوں پاکستانی ترانہ پڑھیا جاندا پاک سر زمین شاد باد سارے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے. نہ کسی وہابی نو اعتراض ہے, نہ کسی شیعہ نو, نہ کسی دیوبندی نو, نہ کاف لیگ والے نو, نہ نون لیگ والے نو, نہ عمران خان نو پریشانی ہے, سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. تے میں کہ جدوں مصطفیٰ جان رحمت پڑھے جائے فتویٰ اس میں ہی چلتا ہے. میں کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا, ایک پاکستان اتنا سارا زمین دی پوجا ہون لگے, اے زمین اے تو مسجد شریف ہے نا, زمین تے باہر ہے, اے تو مقدس جڑا ویسے بھی قیامت والے دن مسیطہ جنت وچ رکھ دتیاں جان گی, اے باہر زمین دی پوجا ہون لگے, پاک سر زمین شاد باد, تے اٹھ کے تو ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاویں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. جب ان کے لیے تو مسئلے پوچھتا ہے ہم سے کہ جناب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ ساڑی قوم شودی قوم ہے, ساڑے کو شودیاں گلاں کرنے. میں کہا جی اپنے کولو بھی پوچھے کرو دل کولو, میں نے حضور نال کتنا پیار کرنا چاہیے. تو اپنا پتر چومے, پوترا چومے, دوترا چومے, ساڑے کول کدی فتوی نہ پوچھے جی دا سر چومنا ہے کہ کانڈ چومنی. جدوں رسول اللہ دے نام دا مسئلہ آوے تو ساڑے کو چومن مسئلے پوچھنا. حضور نال ٹوٹ کے پیار کرو. صرف حضور دے بارے دو گلاں نہیں کرنیاں. ساڑے بزرگ پہلے لکھ گئے, دامت دات النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفم. امام بوسیری کہندے نا دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں, ایک حضور نو رب نہیں کہنا, دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا. اس تو علاوہ جو چاہو حضور دی تعریف کرنا شرک نہ بدعت. کیوں؟ حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں. اور امام بوسیری نے آگے جو بات کیا وہ بڑی بے مثال. لو ناسبت قدرہ آیت عظما نحی اسمہ حین یدعى دار السرمم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی شان جڑی نا او چھپا کے بھیجی دنیا تے, اگر ظاہر کر کے بھیجدا تے بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی, حضور دا نام لیا جاندا, وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سارار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. توجہ, حافظ مظہر الدین صاحب نے فرمایا, اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی, گل مراقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ.
اسی بھائی قیامت والے دن حضرت حسان نال ملاقات ہوئی تے کہاں گے جناب مدینہ پاک تے پڑھیا واقسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں. آج ذرا سر معاشرے پڑھو یہ شعر دوبارہ. گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. حضرت اسید بن عزیر آئے, میں جڑی گل کرن لگا اینج لتاں لمیاں کیتیاں بیٹھی تے اے رسول اللہ کول نہیں پوچھا حضور اے کیڑا جرم بندا ہے کہ نہیں بندا, جے جرم بندا ہے تے انہوں کی کہنا چاہیدا. آپ نے آندے ہوئے جدوں انہوں ویکھیا نا لتاں لمیاں کیتی بیٹھا, صحابی رسول نے گل کے کیتی, فرمایا یا عین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ, فرمایا اے بندرا حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا. سانو کہندے جی نرم بات کرو, میں کہا جی نرم اسا پڑھی کوئی نہیں, کیڑی گل کرنی تسی کوئی نواں دین پڑھانا ہے سانو, تسی صحابہ نال ود کے کوئی تساں جناب نرم پالیسیاں کڈ دیو. فرمایا فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت جنبک ھذا الرمح, فرمایا جے میں حضور دا حیا نہ ہوندا تے میں اس نیزے نال تیرا ڈھڈ پاڑ دینا. تے دوسرے جڑے الفاظ ہیں وہ صاحبزادہ صاحب کو علیحدہ آگے پوچھنا, میں صرف پڑھ کے جا رہا ہوں, او دا ترجمہ نہیں ہو سکتا. فرمایا لانفذت لخصیتک, ہاں جی اے دا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اے علیحدہ جا کے اپنے مسجد دے امام کو پوچھنا جی مولانا نے کی لفظ کیسا تے وہی تنے تنہا پوچھنا, مجمع ترجمے کرنے والی گل ہی کوئی نہیں. حضرت خالد, لو جی آخری بات, میں پھر وہ دوسرے پاس چلا گیا. آخری بات حضرت خالد بن ولید دی قبر انور تے لکھیا کیسی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات. ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے تے کی گل کیتی لقیتو قضا و قضا زحفن, فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا. فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسهم اور طعنۃ برمح, فرمایا میں اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا, میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے. اساں کی دین دا کام کرنا, کھا پی کے جناب دین دا کام ہوتا. اے تو جناب چاہیا جناب 5000 روپے کٹیا تے جناب موڑے تے رکھیا, جناب میں نے اگلی محفل میں جانا ہے, اتھوں 5000 کٹیا تے میں نے اگلی محفل میں جانا ہے. اے دین دا کام ہوندا ہے. پیسے مکا کے بھی کدی دین دے کام ہوئے, گلاں کرنیاں بڑیاں بڑیاں تے پیسے مکا کے دین دے کام نہیں ہوندے. لوگ کہندے نے وہ مولوی دی گل او کر گیا تقریر بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی, او تے پیسے لینا آیا سی, پیسے لے کے چلا گیا, انہوں نے پتر کیڑے پاسوں دے گئے دین واسطے, او تے پیسے لینا آیا سی. اس واسطے لوگ دین تو دور چلے گئے, اور لوگ اپنے پتر نہیں دیندے, اپنا آپ نہیں دیندے, کہندے مولوی پیسے لینا آیا سی, وہ پیسے لے کے چلا گیا, ساڈے نال تے مکا کے آیا سی, پیسے سی انہوں دتے بس گل کر کے چلا گیا. ساڈا جڑا مقصد یہ بھی پورا ہو گیا, جڑا دا مقصد یہ بھی پورا ہو گیا. خالد بن ولید فرمایا ایک بالش جگہ نہیں رہی جسم تے جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے. قیامت میدان احد وچ سرکار نو ایتھے بھی پتھر لگیا, علماء تشریف فرماون آپ دی دائیں مبارک جڑا رخسار سی اتھے بھی پتھر لگیا. تے تے میں بھی کدی دین دی خاطر پتھر کھادا. حضرت امیر حمزہ دے ٹکڑے ہوئے تے تے میں اپنے جناب جسماں نو بچا بچا کے رکھی, کیونکہ ساڑھے جسم بڑے مقدس, ساڑھے جسم بڑے معطر ہیں, اسا گھروں باہر نہیں نکلنا, کیونکہ اگر ڈنڈے پولیس نے تو ڈنڈے لا دیتے رسول اللہ دے نا دے تو میری تے توہین ہو جانی. جو آدمی اپنی عزتیں بچانے کے لیے اتنا حساس ہے, اس کو سمجھ نہیں کہ حضور کی شان اور مقام کیا ہے. آگے آپ نے کی فرمایا وہان اموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر, فرمایا اس موت نو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ تلاش کیتا, اے موت ادوں تے مینوں نظر نہ آئی تے ہن خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. ہن خالد بستر تے مرے گا جویں اٹھ بدیا قلعے نال مر جاندا. میری گفتگو بھی مک گئی تے خالد بن ولید دا آخری جملہ بھی سنو, کتنا جناب دلیرانہ جملہ ہے. فرمایا فلا نامت آیون الجبنا, فرمایا بوس دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال کوئی مردا تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. انسان مردا اسے ویلے جس ویلے موت آئے. شالا بوس دلاں نو کدی نیند نہ ہوے, آخری جملے دا معنی ہے شالا بوس دلاں نو کدی نیند. اللہ رب العالمین حضور کے صدقے مسلمانوں میں جذبہ غیرت غازی ممتاز حسین قادری کو اب چھڑانا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, انجے چھڑانا ہے. نعرہ تو تسی لاندے کوئی نہیں سی پہ میں جدو آیا. اوے سارے لاؤ خدا نے وہ بندے ہو یا رسول اللہ, رسول کے غلام ہیں, غازی کو رہا کرو, غازی کو رہا کرو, غازی کو رہا کرو, غازی کو رہا کرو.
اور تاجی کھوکھر ہے اسلام آباد کل انہیں ایک مسجد دا افتتاح کی تھا 2.5 کنال مسجد دا نام ہی رکھیا جامع مسجد ملک ممتاز حسین قادری انہیں کہا میں 20 سیکٹر اسلام آباد غازی دے نام تے مسجداں بنانیاں 20 سیکٹر غازی دے نام تے میں مسجداں بنانیاں اے جے جنے بھی تو دنیا تے موجود ہیں کہ نہیں اے کوئی تھوڑی بات ہے ہار ہار کے بال عالمہ بن ہمت توڑ چاڑ دے جنہ دا بھا پیندا غازی دا بھا دنیا تے پہ گیا اور غازی علم الدین شہید دا جدو جنازہ پڑھان لگے نا سید دیدار علی شاہ صاحب اعلی حضرت خلیفہ لاہور پہلا جنازہ غازی علم الدین قاری شمس الدین صاحب بنایا مسجد وزیر خان دے امام سن دوسرا جنازہ شاہ جی نے پڑھایا شاہ جی جدو جنازہ پڑھان پہنچے جنازے وال منہ کیتا غازی 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی منہ کیتا تے سید دیدار علی شاہ صاحب غش کھا کے ڈھے پے بعد لوگوں منہ چ پانی پایا تو انہوں نے کھڑا کیتا کیا کہ شاہ جی کی ہویا فرمایا میں نے پہلی صف میں امام الانبیاء کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے یا نبی رسول کے غلام ہیں موت بھی حیات ہے تو زندگی فضول ہے زندہ باد زندہ باد